لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والأهلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، عزیزان گرامی، کلمات قصاد جو مولا کے کلمات ہیں نہج البلاغہ میں، اس میں آج 95 نمبر ہے 95، جس میں مولا ارشاد فرما رہے ہیں. بہت غور سنیے گا، بہت چھوٹا جملہ ہے لیکن قابل غور ہے کہ لا یقل عمل مع التقوی وکیف یقل ما یتقبل. بہت غور سے سنیے گا، مولا کا قول ہے کہ لا یقل عمل مع التقوی، کوئی بھی عمل تقوی کے ساتھ کم نہیں ہوتا. وَكَيْفَ يَقِلُّ مَا يُتَقَبَّلُ، کیسے وہ عمل کم ہو سکتا ہے جو اللہ کی راہ میں قبول ہو جائے. یہ تقوی کے ساتھ کوئی عمل قلیل نہیں ہے، کم نہیں کہا جا سکتا. کہ جو عمل بھی قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، اسے قلیل کس طرح کہا جائے گا. چھوٹا سے چھوٹا عمل اللہ کی راہ میں قابل قبول ہو سکتا ہے لیکن تقوی کے ساتھ ہو. آپ دیکھیں، ایک عالم دین وہ اس دنیا سے چلے گئے، اپنے دوست کے خواب میں آئے تو دوست نے کہا کہ پوچھا، سوال کیا کہ تمہیں قبر میں کون سا عمل زیادہ اللہ کے نزدیک جو ہے پسند آیا، قبر میں جو تم گئے تو کون سا عمل تمہارے لیے کارساز ہوا، کون سا عمل زیادہ کام آیا. تو وہ عالم دین کہنے لگا کہ بہت سارے اعمال تھے، اللہ نے سب قبول کیا، لیکن بہرحال ایک عمل اللہ کو بہت پسند آیا. کہا وہ کون سا عمل تھا؟ کہا ایک مرتبہ میں کتاب لکھ رہا تھا اور پہلے زمانے میں جو ہے دوات اور قلم کے ذریعے دوات میں جو ہے روشنائی ہوتی تھی، اس کے ذریعے انسان لکھتا تھا. کہنا میں نے قلم جو ہے دوات میں ڈالا اور نکال کے جو ہے روشنائی سے ہم لکھنے کی کوشش کرنے لگے کہ ہم لکھیں کتاب. تو ایک مکھی جو ہے آ کر قلم کی نوک پہ بیٹھ گئی. میرے دماغ میں اکیلے تھا، کوئی تھا نہیں، میرے دماغ میں بات آئی کہ اللہ کی مخلوق ہے اور پیاسی. میں نے قلم وہیں روک دیا. جب تک مکھی خود سے نہیں اڑ گئی میں نے قلم کو ہلایا. پھر دوبارہ جب مکھی اڑ گئی خود سے تو میں نے جو ہے اسے دوات میں ڈال کے پھر سے لکھنا شروع کر دیا. اللہ کو اتنا چھوٹا سے عمل جو ہے اتنا پسند آیا کہ ذریعہ نجات بن گیا. آپ غور کیجئے، چھوٹا سے چھوٹا عمل جو ہے اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوتا ہے. جو عام طور پہ جو ہے یعنی انسان غریبوں کو جو ہے حق مارتا ہے یا غریبوں کو جو ہے پریشان کرتا ہے، یہ تقوی پرہیزگاری تو نہیں ہے نا. مونگ پھلی کے ٹھیلے پہ پہنچے، 2-4 مونگ پھلیاں منہ میں رکھ لیا، توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں. کتنے کا ہے؟ اتنے کی ہے. اب اس کے بعد جو ہے ارے اچھی نہیں بنی ہے، 4-5 مونگ پھلیاں جو ہے ہاتھ میں لیے چلے گئے وہاں سے اور کھاتے ہوئے چلے گئے. تو بھیا اس غریب کو جو ہے اگر آپ دیکھیں، اگر دن بھر میں جو ہے اس طرح سے 2 مونگ پھلیاں 3 مونگ پھلیاں کوئی لے کے چلا جائے گا تو اس غریب کا نقصان ہوگا نہیں ہوگا. تو اس لیے ایک چھوٹا سے عمل بھی جو ہے اللہ پسند کرتا ہے جب تقوی پرہیزگاری کے ساتھ ہو. اب یہ چھوٹا سے عمل جو ہے انسان گنہگاری کی بنیاد پر انجام دے، تقوی پرہیزگاری اگر نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا. تو اسی لیے مولا فرما رہے ہیں کہ جو تھوڑا سا بھی عمل ہے لیکن تقوی پرہیزگاری کے ساتھ اگر ہے تو قابل قبول ہے. آپ نمازیں خوب پڑھتے رہیے، راتوں دن عبادت کرتے رہیے، مختلف طریقوں سے نماز پڑھیے. جب تک آپ جو ہیں شرائط کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے، نماز آپ کی قابل قبول نہیں ہے. پانی غصبی نہ ہو جب وضو کریں گے. آپ نے حرام پیسے سے جو ہے پانی کا انتظام کیا،
وہ وضو صحیح نہیں ہوا. آپ کی زمین جو ہے جہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ غصبی ہے. کسی کا مال غصب کیا تھا آپ نے, کسی کی زمین ہڑپ لی تھی, بہن کا مال ہڑپ لیا, بیٹی کو جو ہے دیکھیے حق نہیں دیا زمین میں, تو نتیجہ کیا وہ زمین غصبی ہے. بھائی چاہے جتنی نماز پڑھتا رہے وہ قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ حق جو ہے بہن کا نہیں دے گا. کسی کی زمین جو ہے غصب کر دینا, نماز چاہے جتنی آپ پڑھتے رہیے قابل قبول نہیں ہے. کپڑا ہے کسی کا آپ نے چھین لیا, غصب کر لیا, اس پہ نماز پڑھنا ہے قابل قبول نہیں ہے. حلال پیسے سے آپ کپڑا خریدیے, زمین جو ہے آپ کے غصبی نہیں ہونا چاہیے. پانی جس سے وضو کر رہے ہیں غصبی نہیں ہونا چاہیے. تو اب ان تمام شرائط کے ساتھ اگر انسان نماز پڑھے گا تو چاہے کم ہی نماز پڑھے لیکن اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے. شرطوں کے ساتھ کام کو انجام دیں جو اللہ پسند کرتا ہے. آپ جو ہے سفر پہ ہیں, آپ نے کہا کہ اب تو سفر وہ زمانہ نہیں رہے گی, آپ تو آرام سے اے سی گاڑی میں جاتے ہیں اور تھکان بھی نہیں ہے, چلو ہم ظہرین کی نماز جو ہے 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں, ظہر کی 4 رکعت عصر کی پڑھ لیتے ہیں. اللہ نے کہا نہیں, تم سفر میں ہو 44 کلومیٹر اگر سفر کر چکے ہو آنا جانے میں, تو نتیجے میں آپ کو جو ہے قصر نماز پڑھنی ہے. اللہ کو وہی 2 رکعت نماز پسند ہے, 4 رکعت پسند نہیں ہے کہ اگر کوئی زبردستی 4 پڑھ لے. نہیں, اللہ نے کہا کہ حکم کی تعمیل کرو. اسی کا مولانا نے فرمایا کہ عمل جو ہے کم ہو ہی نہیں سکتا اگر تقوی کے ساتھ انسان انجام دے. ظاہر بات ہے کہ یہ مولا کا قول جو ہے اس یعنی آیہ کریمہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو پروردگار نے کہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, بے شک صرف جو ہے متقیوں کے اعمال کو اللہ قبول کرتا ہے. پروردگار عالم صرف متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان تقوی کے بغیر اعمال انجام دے تو یہ اعمال دیکھنے میں بہت نظر آئیں گے, لیکن واقعاً کثیر کہے جانے کے قابل نہیں ہے. اور اس کے برخلاف اگر تقوی کے ساتھ عمل انجام دے تو دیکھنے میں شاید وہ جو ہے عمل کم نظر آئے, لیکن واقعاً کم نہ ہوگا, کیونکہ اللہ کے نزدیک درجہ قبولیت کو جو ہے اس نے حاصل کر لیا ہے. تو آپ دیکھیے جو اللہ جس عمل کو قبول کر لے وہ کم کیسے ہو سکتا ہے. آپ چاہے جتنا جو ہے دیکھ راہ خدا میں جو ہے پیسہ جو ہے بیواؤں کو دیجئے, یتیموں کو دیجئے, راہ خدا میں خرچ کیجئے, جیسے بھی خرچ کیجئے, آپ راہ خدا میں کہہ رہا ہوں, تو مطلب کوئی بھی جائے کہیں بھی آپ خرچ کیجئے, جب تک کہ اس پیسے میں خمس نہیں نکلے گا, کیونکہ حق امام اس میں شامل ہے. حق امام کے ساتھ حق سادات شامل ہے. حق سادات میں غربا کا مال ہے, فقراء کا مال ہے, یتیموں کا مال ہے. تو جب تک ان کا حق ادا نہیں ہوگا تب تک وہ عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے جو ہے مولا فرما رہے ہیں کہ تقوی اسے کہتے ہیں کہ پہلے حرام چیزوں سے بچو, پھر واجبات کو انجام دو, پھر جو اچھے کام کو انجام دو, اللہ قبول کرے گا. یاد رکھیں جس طرح جو ہے دعائے کمیل میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء, پروردگار ایسے گناہوں کو معاف کر دے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں. تو یاد رکھیں انسان کے گناہ ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں, دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں, نعمتیں تبدیل ہو جا رہی ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے اعمال کے نتائج ہوتے ہیں. اس لیے انسان پہلے واجبات کو ادا کرنے سے پہلے حرام چیزوں سے بچے, پہلے خمس نکالے, غربا کا حق, سادات کا حق اور حق امام ادا کرے. اس کے بعد جو پیسہ بچے گا اسے راہ خدا میں خرچ کرے گا,
تو اللہ اس عمل کو قبول کرے گا. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. تو مولا فرما رہے ہیں کہ تقویٰ کے ساتھ جو ہے اگر کوئی عمل انجام پائے گا تو کم ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ کم نہیں ہوگا. کیونکہ ظاہر بات ہے وہ عمل کیسے کم ہو سکتا ہے جو اللہ قبول کر لے اسے. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے ان للمتقین مفازا، بے شک جو ہے متقین کے لیے کامیابی ہے. ازلفت الجنت للمتقین، صرف اور صرف جو ہے جنت بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے. تو یاد رکھیں عزیزوں، قرآن بھی آیا ہے ہدی للمتقین، متقیوں کے ہدایت کے واسطے. اور مولا متقیان بھی جو ہے امام المتقین ہیں، متقیوں کے امام ہیں. تو اسی لیے جو ہے ہم علی والے ہیں تو پہلے متقی و پرہیزگار بن جائیں، تب ہم یہ کہیں کہ ہمارے امام مولائے کائنات ہیں. قرآن ہماری ہدایت اس وقت کرے گا جب انسان متقی و پرہیزگار بن جائے. تفصیلی گفتگو نہیں انشاءاللہ پہ آگے جو ہے وقت ملے گا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے تقویٰ کے بارے میں کچھ تفصیلی بات پیش کی جائے گی. آئیے مل کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں اس راستے کے جس میں تیری مرضی شامل ہو جائے. ہمارا ہر عمل جو ہے تقویٰ و پرہیزگاری کے ساتھ ہو جائے. امام کی آواز انسان میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل